نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ ہم اس کی یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم بیان کرتے ہیں اور ان کے رسول کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دیں اور تعبیر سکھا دیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دیں اور میرے کام کو مجھ پہ آسان کر دیں، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دیں تاکہ لوگ میری اچھی سے بات سمجھ سکیں۔ سورہ نحل ہماری سٹارٹ ہوئی بھی ہے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اس کی 21 آیتیں کی تھیں۔ اس کے جو کی ایکشن، جو کی ہمارے لیے لیسنز تھے، وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور جن میں سے جن لوگوں نے کلاس اٹینڈ کی ہوگی پچھلی والی ہماری، اس میں آپ نے یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ بہت ہی خوبصورت آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنی نشانیاں ہمیں گنوائی ہیں، جس طرح سے پوری منظر کشی، ایسا لگا تھا کہ آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں پینٹ ہو رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طریقے سے قدرتی مناظر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ جب وہ بکریاں چرانے والی بات اس کے اندر آئی تھی کہ جب وہ جس طرح تم صبح کو لے کے جاتے ہو اور شام کو لے کے آتے ہو، تو بیسیکلی جب ہم اپنی آج کل کی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں نا، اور ہمیں صرف ہم ٹی وی میں یا موبائلز میں یا اپنی ڈیوائسز میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم نیچر سے کنیکٹ نہیں کرتے، تو اس وجہ سے ہم یہ جو نشانیاں، جو قرآن کی جن چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہم وہ چیزیں بھی نہیں سمجھ پا رہے ہوتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنی جو ارد گرد کی قدرتی خوبصورتی ہے اس کا لطف اٹھائیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آئیں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے ڈیوائسز میں کھوئے رہیں یا ایسے ہی ٹرپس ارینج کریں کہ بھئی مووی دیکھنے جا رہے ہیں یا مال کا ٹرپ بنا لیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ فیملیز کے ساتھ کوئی فارم کی جگہ یا کوئی سمندر پہ جانے کی جگہ، جو ایسی جو نیچرل چیزیں ہیں جو کہ ہمارے لیے اب تو میڈیکلی پروون ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے تھیراپی کا کام کرتی ہیں۔ یہ جو ڈپریشن کے مرضوں کو، انگزائٹی کے مسئلے ہو رہے ہیں، یہ چیزیں جو نیچرل چیزیں جب ہم ان سے کنیکٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے تھیراپی کا کام کرتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ایسی جگہوں پہ جائیں جہاں پہ آپ نیچر ایکسپیرینس کر سکیں، سن رائز ایکسپیرینس کر سکیں، سن سیٹ ایکسپیرینس کر سکیں، آپ چاند کو دیکھ سکیں۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہم یہ کلاس اس کے اندر ہم نے بہت ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو نشانیاں تھیں ان کے بارے میں پڑھا۔ بیٹے پلیز بند رکھیے، مائک بند کر دیجیے۔ مائک میوٹ کر دیجیے۔ تو کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کے بارے میں ہمیں بتایا کہ انسان جب جو چوپائے ہیں ان کو دیکھتا ہے، یا سورج کو دیکھتا ہے، یا چاند کو دیکھتا ہے، یا ستاروں کو دیکھتا ہے، یا مختلف رنگوں کی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کریشنز ہیں، جیسے کہ ہم نے سمندر کی کریشنز کے بارے میں پڑھا کہ نہ ہی صرف ان میں گوشت ہمارے کھانے کے لیے بلکہ اس میں سے بہت سارے ایسے سٹونز نکلتے ہیں، ان کے بارے میں پڑھا۔ ہم نے پلینز کے جو پہاڑوں کے بارے میں پڑھا، اس کے ساتھ ساتھ پڑھا کہ ساتھ میں ایسی جگہیں بھی ہیں جو کہ پلین ہے، راستے ہیں، پوری دنیا میں صرف پہاڑ ہی پہاڑ نہیں ہیں۔ ندیوں کے بارے میں پڑھا، پھر جو جہاز جو سمندر میں چلتے ہیں، وہ تجارت کا سامان جو لے کر آتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، بے تحاشا نشانیاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑھی۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان جب بھی ان چیزوں کو دیکھے تو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آئے۔ یہ ذکر ہے، ذکر بیسیکلی یاد دہانی کو کہتے ہیں نا، کہ یہ چیزیں جب بھی آپ دیکھیں، جب آپ درخت دیکھیں، جب آپ پہاڑ دیکھیں، جب آپ سمندر دیکھیں، جب آپ پلین گراؤنڈ دیکھیں، جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، ان کی حمد و ثنا بیان کریں، ان کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت امپورٹنٹ لیسن 21 آیت کی تھی، اور جو بالکل آخر کی جو 19ویں آیت تھی، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، ان اینڈ آؤٹ، سب کچھ جانتے ہیں وہ ہمارے بارے میں۔ اور ان سے جو دو چیزیں مین نکلتی ہیں وہ یہ کہ انسان اپنی نیت صاف رکھے۔ کئی دفعہ آپ اچھا کام کرتے ہیں، اس کا رزلٹ برا نکل آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نیت جانتے ہیں،
اور دوسری چیز یہ کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے بھی رہے، کہ کئی دفعہ آپ شو یہ کرا رہے ہوتے ہیں، آپ کی نیت اچھی ہے لیکن آپ کی ایول انٹینشن ہوتی ہے، اور پھر آپ کو اس کے حساب سے ہی جزا ملتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، ان اینڈ آؤٹ، وہ چیزیں بھی جو شاید ہم خود اپنے بارے میں نہیں جانتے، وہ ہمارے بارے میں وہ باتیں بھی جانتے ہیں۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی آیا نمبر 22 سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ یہ آپ جو قرآن جس طریقے سے اس چیز کو پیش کر رہا ہے نا، کہ جو آخرت کو نہیں مانتے وہ بیسیکلی تکبر کرتے ہیں، یہ ایک بڑا، آپ یہ دیکھیں، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دیکھیں، ایک انسان ہے جس کی فطرت سلیم ہے، جس نے اپنے آپ کو اپنے نیگیٹو چیزوں کے اندر اس طرح سے وہ نہیں گیا ہے، نہیں انوالو کیا، اور اس نے اپنے آپ کو جو صحیح غلط جب بھی اس کے سامنے آیا اس نے صحیح فیصلہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک ایسا انسان جس کی فطرت سلیم ہے، اس کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اس دنیا میں بہت سی ناانصافیاں ہیں، چاہے وہ ناانصافی اس کے اپنے ساتھ ہو رہی ہو یا وہ کسی اور شخص کے ساتھ وہ ناانصافی ہوتے ہوئے دیکھے، تو اس کو یہ پتا ہے کہ ایک وقت ایسا آنا چاہیے، ایک دن ایسا ہونا چاہیے جس میں یہ ساری اکاؤنٹیبلٹی لوگوں کی ہو، جن لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہو ان کو اس چیز کا حساب ملے۔ لیکن دوسری طرف ایک شخص ایسا ہے جو کہ ان چیزوں سے بالکل ہی ماورا ہے، اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، کسی کے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اس چیز سے بالکل آزاد ہے۔ اور ایونچولی اس کا رزلٹ کیا نکلے گا کہ اس میں تکبر آ جائے گا کہ مجھے کون پکڑنے والا ہے۔ تو بیسیکلی جو آخرت کا انکار کر رہے ہیں وہ تو تکبر ہی کر رہے ہیں نا، انہیں پتہ ہے ان کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، ان کی سوچ یہ ہے کہ مجھے تو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، میں چاہے جو مرضی لوگوں کے ساتھ جو کرتا رہوں۔ اور جو شخص جس کی فطرت سلیم ہے، جو کہ ان چیزوں پہ بلیو کرتا ہے کہ نہیں ایک دن ہونا چاہیے جو کہ زیادتیاں لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ اب آپ ایک ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں کہ اگر ایک شخص ہے، ایک بوڑھا شخص ہے، اس نے ایک جوان شخص کو مار دیا، اب اس کا قصاص لیا جائے گا، اس 70 سال کے بوڑھے کو مار دیا، تو کیا یہ برابر ہو جائے گا؟ ایک شخص کو مارا جو کہ جوان ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کا امپیکٹ آپ سوچیں کہاں تک ہوگا؟ اور اگر اس کے قصاص میں اگر ایک بوڑھے شخص کو 70 سال کے بوڑھے شخص کو مار دیا، وہ تو اپنی زندگی ویسے ہی گزار چکا ہے، تو کیا یہ برابری ہو گئی؟ ایکوالٹی ہو گئی؟ اور وہ بھی تب اس صورت میں اس بوڑھے شخص پہ جو آدمی ہے جس نے اسے مارا ہے اس پہ بھی وہ صورت بنے کہ تمام گواہ بھی اس کے حق میں ہوں کہ ہاں بھی اس نے مارا ہے، اور تمام شواہد بھی مل جائیں، کوئی رشوت خوری بھی نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور واقعی میں صحیح فیصلہ ہو جائے، تب وہ بندہ مرتا ہے، تو کیا یہ برابری ہو جائے گی؟ سچا کیا یہ جسٹ فیصلہ ہوگا؟ یہ جسٹ فیصلہ تو نہیں ہوگا، کیونکہ جو ایک جوان شخص ہے جس نے اپنے گھر کی پوری وہ اپنی کفالت کر رہا ہے، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کو لے کے چل رہا ہے، یا بوڑھے ماں باپ ہیں اس کے، تو اس کے مرنے میں اور بوڑھے شخص سے مرنے میں تو فرق ہے نا۔ اس لیے ایک دن ایسا ہونا چاہیے جہاں پہ ایکچوئل جزا ملے، صحیح جزا مل سکے لوگوں کو، اور جو چیز اس کو نہیں ماننے والا، جو شخص آخرت کا انکار کرنے والا ہے، وہ تکبر کر رہا ہے کہ اب تو میں جو مرضی کروں، مجھے پوچھنے والا کون ہے؟ تو تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو وہ لوگ جو آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے ان کے دل منکر ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو کچھ وہ چھپاتے ہیں۔ یہ بات ہم 19ویں آیت میں پڑھ کے آ چکے ہیں۔ یقیناً وہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ یہاں سے ایک بڑا خوبصورت کمپیریزن شروع ہو رہا ہے کہ لوگوں کا قرآن کے بارے میں ایٹیٹیوڈ کیا ہے۔ ایک وہ شخص جو کہ اس چیز پہ ایمان نہیں رکھتا، اس کا قرآن کے بارے میں کیا ایٹیٹیوڈ ہے،
اور وہ لوگ جو متقی ہیں، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو برائیوں سے بچا کے چلتے ہیں، ان کا ایٹیٹیوڈ وہ قرآن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کے قصے ہیں۔ یہ کوئی پرانی بات نہیں ہے، آج کے دور میں بھی لوگ یہی بات کرتے ہیں کہ قرآن میں تو بس عاد اور سمود اور نوح کے اور آدم کے بس یہ قصے لکھے ہیں۔ حالانکہ کیا قرآن میں صرف قصے لکھے ہوئے ہیں؟ وہ ہمارے لیے لیسنز ہیں جو کہ لکھی گئی ہیں۔ مجھے بلکہ یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ ہماری کلاس کے دوران بھی ایک بچی نے ہم سے یہی سوال پوچھا کہ ان چیزوں کا بیان کرنے کا کیا مقصد ہے کہ حضرت ابراہیم، حضرت آدم اور حضرت یوسف اور حضرت لوط کا قصہ جو بتایا جا رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں بتا رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ہمارے لیے لیسنز ہیں۔ اس میں ہمارے لیے یہ لیسنز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو سورہ بقرہ اگر آپ دیکھیں تو احکام کے ساتھ بھری ہوئی ہے، شریعت کے لاز اس میں کس قدر ہیں، قرآن میں ملٹیپل جگہوں پر۔ پھر اخلاقیات ہمیں سکھائی جاتی ہیں، مختلف مقامات پر یہ چیزیں بتائی جاتی ہے کہ اگر تم کسی کے گھر جا رہے ہو تو کس طرح سے آپ کا کیا رویہ ہونا چاہیے، یا مہمان نوازی جس طرح سے حضرت ابراہیم کی سنت ہمیں سکھائی گئی ہے، یا حضرت یوسف جس طرح سے صبر کرتے تھے، حضرت یعقوب کا کیا رویہ ہوتا تھا جب ان کے ساتھ، ان کے بیٹے کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا۔ تو یہ چیزیں ہمارے لیے لیسنز ہیں، اس میں صرف پرانے لوگوں کے قصے تو نہیں ہیں۔ لیکن جو لوگ منکر ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں۔ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون۔ تاکہ یہ اٹھائیں اپنے گناہوں کے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن۔ ایک تو انسان اپنا بوجھ خود اٹھا رہا ہوتا ہے، اور کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں لا علمی میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پیغام لے کر آئے، اس وقت بھی لوگ جا کر جو اس وقت کے سردار ہوتے تھے یا جو اس وقت کے اسکالرز ان کے نزدیک ہوتے تھے، بڑے مطلب سوچ سمجھ والے لوگ ہوتے تھے، ان کے پاس جا کے کہتے تھے کہ بھئی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نبی ہے اور یہ سارا پیغام لے کے آئے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ تو کہتے تھے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، بس اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی نبی نہیں ہے۔ تو ایک تو خود تو گمراہ تھے ہی، لا علمی میں دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ لیکن اس میں ہمارے لیے ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے۔ وہ لیسن کیا ہے؟ مطلب جس بات کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن نہ ہو، باقی جو بات ہوتی ہے ہم وہی آگے جو سن کے اور وہی آگے پاس کر دیتے اگلے بندے کو، آدھی سنی سنائی بات۔ تھینک یو سو مچ مناہل، کہ جو خاص کر اللہ سبحانہ تعالیٰ باقاعدہ طور پہ اس چیز کو مینشن کر رہے ہیں کہ جنہیں یہ گمراہ کر رہے ہیں لا علمی میں، آگاہ رہو بہت برا ہوگا جو بوجھ وہ اٹھائے ہوں گے۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بغیر علم کے بات آگے نہ کریں۔ اگر چیز نہیں پتا آپ آگے فارورڈ نہ کریں اس کو۔ یہ ہمارے ہاں تو آج کل جا کے بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایک آپ نے کلک کیا اور آپ نے ٹیپ کیا اور آپ نے اگلی یہ انفارمیشن، کسی قسم کی بھی کوئی انفارمیشن ہے چاہے وہ دین سے ریلیٹڈ ہے یا نہیں، وہ آگے پہنچا دی۔ دیکھیں میں اس چیز کو منع نہیں کر رہی ہوں کہ دین کو پھیلایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انسان کوئی بہت بڑا عالم بنے، اس میں کوئی اسکالر ہو یا اس نے ماسٹرز کیا ہوا ہو تو ہی جا کے وہ آگے بات پہنچائے، نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ میرا پیغام لوگوں کو پہنچاؤ اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ اور بنی اسرائیل کے واقعے تم بیان کر سکتے ہو، ان میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ تفاسیر میں کئی دفعہ لوگ اس میں بہت سے مفسرین نے بنی اسرائیل کے جو واقعات ہیں وہ بھی کوٹ کیے ہیں۔ اور جس نے مجھ پر قصدن یعنی کہ جان بوجھ کر جھوٹ باندھا تو اسے اپنے جہنم کے ٹھکانے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ یہ مین پوائنٹ ہے کہ آپ یہ نہیں ہے کہ اپنی بات کو منوانے کے لیے کہتے ہیں حدیث ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ کئی دفعہ لوگ اپنی بات منوانے کے لیے، جیسے کہ میں جب کالج میں تھی تو میری ایک دوست نے، ایسے ہی ہم لوگ بیٹھے ہوئے باتیں کرے تو اس نے مجھ سے کہا کہ جو اذان ہوتے ہوئے سر پہ جو اذان ہوتے ہوئے سر کور نہیں کرتا تو شیطان جو ہے وہ اس کے سر کے اوپر یورینیٹ کرتا ہے، پیشاب کرتا ہے۔
اب میں نے کہا اچھا، میں نے کہا یہ کہاں لکھا ہے؟ اس نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ۔ اب میں نے کہا میں نے تو اس طرح کی اچھا کبھی ہم نے کوئی بات نہیں پڑھی۔ تو ہمارے پاس جو ہے اب آسانی سے اویلیبل بھی ہے بہت، قرآن جو ہے اس طرح سے ٹاپکس وائز بھی جو ہے نا، اس میں آیتیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کچھ قرآن ایسے ہوتے ہیں جو کہ اگر آپ ڈھونڈیں تو انہوں نے لوگوں کی آسانی کے لیے، مسئلے نکالنے کے لیے، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ٹاپک لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹاپکس کی فہرست دی ہوئی ہوتی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی آیتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ اب تو خیر ایسی ویب سائٹس بھی آ گئی ہیں کہ آپ لفظ لکھیں تو وہ اس سے ریلیٹڈ آیتیں دے دیتے، تو وہ میں نے اس میں دیکھا، اس سے ریلیٹڈ نہ ہی مجھے کوئی ٹاپک ملا اور نہ ہی ایسی کوئی بات ملی۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اگلے دن میں نے جا کے اس سے کہا، میں نے کہا مجھے تو ایسی کوئی چیز نہیں ملی، تو مجھے بتاؤ کہ یہ کون سی آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، ہمارے گھر ایک باجی آئی تھی، اس نے بتائی تھی ہمیں یہ بات۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات آگے کس طرح سے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور لوگ بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم کے قرآن کی آیت کا نام لگا کر اپنی بات کو پروف کرتے ہیں۔ تو اس چیز سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، ضرور آگے بات پہنچائیں، دین ضرور، یہ آپ کے اوپر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا ہے کہ آگے پہنچاؤ میری طرف سے، آپ ضرور نیکی کی بات آگے پہنچائیں، لیکن اس کو ایک دفعہ اوتھینٹسٹی اس کی کنفرم کریں اور ضرور آگے پہنچائیں۔ اور ایک بات اور، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں نہیں جانتی۔ اگر اسی وقت کوئی آپ سے کوئی بات پوچھ رہا ہے کہ بھئی اس کا یہ والا مسئلہ ہے تو ہمیں اس میں کیا کرنا چاہیے، تو آپ کہیں جی مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، میں آپ کو سرچ کر کے بتا دوں گی، آپ مجھے یاد کروا دیجیے گا، یا آپ مجھے بتا دیں، میں اس کے اوپر سرچ کر کے پھر آپ سے بات کر لوں گی۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہنے میں۔ آج کل سم ہاؤ ہمارا ایک یہ رویہ ڈیولپ ہو گیا ہے، یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو گیا ہے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ مجھے نہیں پتا، تو لوگ مجھے کہیں گے کہ یار یہ کس قسم کی لڑکی ہے، اس کو بات نہیں پتا، یا بغیر علم کے کسی بھی ٹاپک کے اندر لوگ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کا کنسرن نہیں ہے یا آپ کو وہ بات نہیں پتا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان یہ کہتے کہ میں نہیں جانتی، آپ مجھے بتا دیجیے، میں انشاءاللہ اس کے اوپر کام کر کے یا کسی سے پوچھ کے یا اس کے اوپر سرچ کر کے آپ کو بتا دوں گی۔ اس میں کوئی حرج، کوئی شرم کی بات نہیں بیٹے۔ آگے چلتے ہیں۔ قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وآتاهم العذاب من حيث لا يشعرون۔ اسی طرح کی چالیں چلی تھیں انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے۔ بہت سی ایسی قومیں، کچھ کئیوں کا ذکر قرآن میں ہے، کئی ایسی ہیں جن کا قرآن میں ذکر اس طرح سے ہے بھی نہیں۔ اسی طرح کی چالیں چلی تھیں انہوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ حملہ آور ہوا ان کے قلعوں پر بنیادوں سے۔ آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ کسی بھی بلڈنگ کا اسٹرانگسٹ پارٹ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیادیں۔ اور کبھی بھی کوئی آندھی آئے یا کوئی زلزلہ آئے یا کچھ اور آئے، تو آپ یہ دیکھیں اوپر کی بلڈنگ گرتی ہے، بنیادیں پھر بھی انٹیکٹ رہتی ہیں، ہے نا؟ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ تو اللہ حملہ آور ہوا ان کے قلعوں پر بنیادوں سے، یعنی کہ ان کی جڑیں ہلا دی گئی ایسی لوگوں کی، پھر گر پڑے ان پر چھتیں ان کے اوپر سے، اور ان پر عذاب ہوا وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان تک نہ تھا، کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہو جائے گا۔ ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين۔ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کی حمایت میں تم جھگڑتے تھے؟ کہاں ہیں بھئی وہ لات عزا منات، یہ بت ہے، یہ درخت ہے، یہ پہاڑ ہے، اس سانپ کو پوج رہے ہیں، اس بندر کو پوج رہے ہیں، یا پھر یہ خدا کا بیٹا بنایا ہوا تھا اور یہ ہولی اسپرٹ ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں جب تم سے حق کی بات کی جاتی تھی تو تم آ کے ہمارے اوپر جھگڑنا شروع کر دیتے تھے؟ یہ رسوا کرنے والی بات ہے نا۔ اس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب وہ لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے تو کہ ہاں بھئی کہاں ہے، آج کیوں نہیں آ رہے وہ شریک جو تم نے میرے ساتھ بنا رکھے تھے؟ پھر قیامت کے دن اللہ انہیں رسوا کرے گا اور کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کی حمایت میں تم جھگڑتے تھے؟ کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا تھا کہ یقیناً آج کے دن رسوائی اور بدبختی کافروں ہی کے لیے ہے۔
الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. جن کی روحوں کو قبض کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے، یعنی کہ وہ ایسی حال میں ان کی روحیں قبض کی جاتی ہیں جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت وہ اطاعت پیش کریں گے، نہیں ہم کچھ غلط نہیں کر رہے تھے بھائی، نہیں ہم مسلمان تھے، ایون چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ نان مسلم ہو. ایسے لوگ جو کہ منکر ہیں آخرت کے، یا ایسے لوگ جو نافرمانی کرنے والے ہیں، ان کی ایسی حالت میں روح قبض کی جاتی ہے جبکہ وہ نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت وہ اطاعت پیش کریں گے، نہیں ہم کچھ غلط نہیں کر رہے تھے، کہ ہم تو کوئی برا کام نہیں کر رہے تھے. تو فرشتے کہیں گے کیوں نہیں، اللہ خوب جانتا ہے اسے جو کچھ تم کر رہے تھے. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. اب تم داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، اسی میں ہمیشہ رہنے کے لیے، بس کیا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین، یعنی کہ جو تکبر کرنے والے تھے متکبرین کے لیے. وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ودار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. اب جو دوسری طرف کا کمپیریزن ہے، ایک طرف تو وہ لوگ جو کہ منکر تھے آخرت کے، ان کے بارے میں ہوا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا اتارا ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ پہلے لوگوں کے قصے میں سے پہلے لوگوں کے قصے ہیں. تھینک یو سو مچ. لیکن اس کے کمپیریزن میں جو متقی لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ اور جب پوچھا جاتا ہے اہل تقوی سے کہ یہ کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، وہ کہتے ہیں خیر. مطلب آپ جیسے کسی سے پوچھتے ہیں نا کہ اچھا موسم کیسا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اچھا ہے. لیکن جب آپ نے کسی چیز کو واقعی ایکسپیرینس کیا ہو نا، اچھا بھی سمندر پہ گئے تھے کیسے، یار امیزنگ، زبردست. آپ کو ایکسپیرینس کرنا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایکسپیرینس ٹیسٹ کیا تھا اس چیز کو. اور آپ ٹیسٹ کیسے کرتے ہیں؟ جب جو احکام ہیں، جب آپ ان کو آہستہ آہستہ اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں نا، اور آپ اس کی برکت اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اچھا ان کے یہ فوائد ہیں، تب آپ وہ ہے ایکچوئل میں ٹیسٹ کرنا. اب ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے بیٹے کہ ہم قرآن کو کیسے دیکھتے ہیں. کیا ہم قرآن کو پچھلے لوگوں کے قصے کے طور پہ دیکھتے ہیں، یا ہم واقعی قرآن کی برکت کو، اس کی خیر کو، اس نعمت کو ٹیسٹ کرتے ہیں؟ جب اس کے احکام آپ اپنی زندگی میں شامل کریں اور آپ اپنی زندگی میں سکون دیکھیں، برکت دیکھیں، آسانیاں دیکھیں، آپ جب اپنی سوچ کو بدلتا ہوا دیکھیں ایسا نہیں ہوگا کہ جو قرآن کے ماننے والے ہیں ان کے اوپر کبھی کوئی آزمائش نہیں آئے گی. ایسا کبھی نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن ایٹیٹیوڈ چینج ہو جاتا ہے. جو بھی آزمائش آئی ہے اس کی طرف انسان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے، اور پھر جو سکون آپ ایکسپیرینس کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی خیر ہے، یہ واقعی نعمت ہے. اور جب پوچھا جاتا ہے اہل تقوی سے، یعنی کہ تقوی والے کون ہیں، کون بتائے گا؟ تقوی اکثر ہم کئی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تقوی کا ایکچوئل میننگ اللہ کے بارے میں زیادہ کانشیس رہنا. بالکل. تھینک یو سو مچ شگفتہ، کہ آپ کانشیس ہیں، آپ اپنے قدم پھونک پھونک کے رکھ رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے. انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، یہ بات میں ہمیشہ کرتی ہوں، مجھ سے بھی ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں. زہرا آپ کچھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی؟ غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، لیکن انسان اپنی پوری کوشش لگا کے رکھے کہ بس اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو نہ جائے مجھ سے. اور جب پوچھا جاتا ہے اہل تقویٰ سے کہ یہ کیا نازل کیا ہے تمہارے رب نے، وہ کہتے ہیں خیر. جن لوگوں نے نیکی کی روش اختیار کی ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے.
अमेजिंग, वो तो दुनिया में तो उनके लिए भलाई है ही, उनकी सोच बदली गई है, उनके लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग आ गई है, उन्हें चीज़ों की असल हकीकत नज़र आनी शुरू हो गई है कि मैं कुछ अरसे के लिए यहाँ पे हूँ, अल्लाह ताला ने कहा था मैं तुम्हें आजमाऊंगा, मैं तुम्हें टेस्ट करूंगा, अब मुझे ये चीज़ करनी है। सहाबा ने इस तरह ज़िंदगी गुजारी, नबियों ने, रसूलों ने इस तरह ज़िंदगी गुजारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब ये आजमाइश आई तो आपने ये हुक्म दिया, आपने ये करके दिखाया। ये सारी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में तो गुजार लेते हैं, लेकिन आखिरत का घर तो बेहतरीन है, और आखिरत का घर तो कहीं बेहतर है, और क्या ही अच्छा है वो घर मुत्तकियों के लिए। तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि इसकी असल जो नेमत है कुरान का, उसको तजुर्बा करने के लिए ज़रूरी है कि कुरान को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें। अपने हर फैसले में आप सर्च करें कि कुरान इसके बारे में क्या कहता है, हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया था। इस चीज़ को जब तक एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, हमारा ये वाला एटीट्यूड नहीं हो सकता कि हम ये कहेंगे क्या तुम्हारे रब ने क्या नाजिल किया है तो हम ये कह दें खैर। एक होता है हाँ कुरान की बड़ी बरकत है, ठीक है कुरान की बरकत है, लेकिन वो जो खैर जो है, जो इसको एक्सपीरियंस करना, वो तभी होगा जब हम कुरान को शामिल करेंगे। वरना हमारे लिए भी बेटे, हमारे लिए भी कुरान पुराने लोगों के किस्से ही बन के रह जाएंगे। इसको शामिल करें अपनी जिंदगी में, आप फिर देखेंगे इसकी बरकतें, इसकी खैर आप अपनी जिंदगी में देखेंगे। आगे चलते हैं। جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. बागात हमेशा रहने वाले, जिनमें वो दाखिल होंगे, इनके दामन में नदियां बहती होंगी। आप जरा इमेजिन करें, आपके पाँव के नीचे से ठंडी, फिलहाल तो सर्दियां हैं, लेकिन अगर वार्म पानी चलो सर्दियों में जा रहा है, या खैर वहां कर के बारे में तो है कि उसकी जो फिजा होगी वो ना बहुत ठंडी होगी ना बहुत गर्म होगी, बिल्कुल आइडियल वेदर होगा हर इंसान के हिसाब से। तो या फिर आप वो खूबसूरत मनाजिर आप कितने सामने देख रहे हैं, वो बागात हैं खूबसूरत, ऐसे नहीं कि बीच में कहीं झाड़ियां भी पड़ी हुई, और ऐसे भी खूबसूरत ब्यूटीफुल बागात हमेशा रहने वाले, जिनमें वो दाखिल होंगे, इनके दामन में नदियां बहती होंगी, इनके लिए वहां हर वो शय होगी जो वो चाहेंगे। यशा जो वर्ड है, जैसे कि हम माशाअल्लाह कहते हैं, जो अल्लाह चाहे, यशा यानी कि जो आप चाहेंगे, व्हाट यू वांट, इट्स नॉट लाइक यू आस्किंग फॉर इट। आप ये नहीं कहेंगे जरा पानी पिला देना, आप चाहेंगे पानी और आपके सामने पानी होगा। आपके अच्छा यहाँ पे एक खूबसूरत सा शीशे का महल होना चाहिए, और वहां पे वो महल होगा। टिंग, ये ब्यूटी है जन्नत की। अल्लाह ताला यशा का लफ्ज यूज कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि वो मांगेंगे या वो पूछेंगे या वो कहेंगे, जो वो चाहेंगे, हर वो शय होगी जो वो चाहेंगे। इसी तरह अल्लाह बदला देगा अपने मुत्तकी बंदों को, जो अपने आप को अल्लाह ताला के लिए बचा के चलते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू ताला की खुशनूदी चाहते हैं, हर वक्त इस तगो-दो में लगे रहते हैं। फिर मैं कहूंगी, क्योंकि मुझे लगता है ये बात कहना जरूरी होता है, क्योंकि कई दफा आप कुरान से जब अपने आप को उस तरह से रिलेट नहीं कर पाते तो हमें लगता है अच्छा ये तो हमारे बारे में बात नहीं हो रही है, हम कहाँ वो लोग कि हमें ये चीज दे दी जाए, ये सारे बागात हमें दे दी जाए, ये नदियां हमें दे दी जाए। हालांकि ऐसा नहीं है। मुत्तकी का मतलब अगेन वही है जो बच के चलता है, ये नहीं है जो बच गया, जिसने अपने आप को जो कोई गुनाह नहीं करता, ये चीजें उनके लिए। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा है। अल्लाह ताला कह रहे हैं मुत्तकी बंदों के लिए, यानी कि जो वो हर वक्त कॉन्शियस रहते हैं और इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए। कुरान में जो हर लफ्ज है ना बेटा, वो अल्लाह सुब्हान ताला के अल्फाज है, तो उसमें कभी ये नहीं हो सकता कि इसकी जगह ये वाला लफ्ज हो जाता था, नहीं, वो अल्लाह के अल्फाज हैं। उन्हें पता है अगर वो यशा कह रहे हैं तो वांट ही है, जो चाहेंगे। या अगर वो मुत्तकी कह रहे हैं कि बचा के चलने वाले, कॉन्शियस रहने वाले, तो वो मुत्तकी हैं। वो नहीं है जो कि इसमें वो लफ्ज नहीं आ जाएगा अच्छा जी इसका मतलब ये है कि जिसने अपने आप को कभी, जिसने कोई गुनाह नहीं किया होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला जानते हैं कि इंसान कमजोर है, हमसे खताएं भी होंगी, हमसे गलतियां भी होंगी, लेकिन मुस्तकिल कॉन्स्टेंटली हम इस कोशिश में लगे हुए कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो जाए। आगे चलते हैं।
الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. ان کی روحوں کو فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، اسی لیے انسان کوشش کرے کہ باوضو بھی رہے. جیسے جو ہماری والدہ ہیں وہ ہمیں ہمیشہ سے ہی کہتی تھی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے نماز آسان ہو جائے تو باوضو رہا کرو. جب بھی واش روم میں گئے، کتنا ٹائم لگتا ہے، جب بھی واش روم میں گئے آپ وضو کر کے ہی نکلے تو آپ ہر وقت باوضو رہیں گے. ان کی روحوں کو فرشتے قبض کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ پاک ہوتے ہیں، کہتے ہیں سلام ہو آپ پر، داخل ہو جائیے جنت میں اپنے اعمال کے بدلے میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اب یہ لوگ کس شے کے منتظر ہیں سوائے اس کے کہ آدم کے ان پر فرشتے، یعنی کہ وہ وقت آ جائے، ان کا آخری وقت آ جائے یا آ جائے فیصلہ آپ کے رب کا. یہی روش اختیار کی تھی انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، جو قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ سارے جو گزر چکے ہیں ان کی بھی یہی روش تھی، اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات تو ظلم کرنے والی نہیں ہے نا، وہ تو نبیوں کو بھی بھیج رہی ہیں، وہ تو اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے تو احکام بھیج دیے ہیں، نبی بھیج دیے ہیں، سب ہدایت بھیج دی ہے. ایک انسان آپ کے سامنے وہ سارے عمل کر کے دکھا رہا ہے کہ بھئی اس طرح زندگی گزارو، اس سے تمہارے رب راضی ہوگا. تو اللہ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. پھر ان پر واقع ہو کر رہیں وہ برائیاں جو وہ کرتے تھے، یعنی کہ جو کچھ بھی وہ کاٹ رہے ہیں وہ ان کی اپنے اعمال کی وجہ ہے. اللہ ان پہ ظلم نہیں کر رہا، جو کرتوتے وہ خود کر رہے تھے اسی کی وجہ سے ان کے اوپر وہ سارا عذاب آیا ہے. پھر ان پر واقع ہو کر رہیں وہ برائیاں جو وہ کرتے تھے، اور گھیر لیا ان کو اسی نے جس کا وہ استہزا، یعنی کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، استہزا کرتے تھے. جب نبی ان سے کہتے تھے کہ اللہ کے احکام مانو تم پہ عذاب آ جائے گا، تو وہ آگے سے مذاق اڑاتے تھے کہ بس عذاب کی دھمکیاں دیتے رہتے ہو، کرتے ہمارے اوپر تو کوئی عذاب نہیں آیا، ابھی بھی ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہی ہیں. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أعبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. اور کہتے ہیں یہ مشرک لوگ کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہمارے آباء و اجداد. یہ بات تو ہم آج کل بھی سنتے ہیں، اللہ چاہتا تو ہم مسلمان ہو جاتے، اللہ چاہتا تو ہم نماز پڑھنے لگ جاتے. لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی پوری دنیا میں اتنے سارے کرسچنز ہیں تو یہ اصل میں تو یہی ہے جو چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں. حالانکہ ہم قرآن میں بارہا پڑھ کے آ چکے ہیں یہ چیز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت ان کو دیتے ہیں جو ہدایت کے طالب ہوتے ہیں، جو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. جو ہم نے وہ بھی حدیث پڑھی ہے کہ انسان ایک ہاتھ آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 ہاتھ آتے ہیں، لیکن وہ ایک ہاتھ کون آتا ہے؟ وہ انسان آتا ہے. جی آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی اورلین؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹے. بیٹا آپ کی آواز نہیں آ رہی. وہ کہتے ہیں یہ مشرک لوگ کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرتے، نہ ہم اور نہ ہی ہمارے آباء و اجداد، اور نہ حرام قرار دیتے ہم اس کے حکم کے بغیر کسی بھی چیز کو جو خود ہی حرام حلال بنا لی تھی، جو ہم نے پوری اس کی تفصیل پڑھی تھی اس کے بارے میں کہ
سورہ انعام میں بھی پڑھی تھی کہ اپنی طرف سے چیزوں کو حرام اور حلال ٹھہرا لیتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی سند نہیں اس کے بارے میں اتری ہوئی تھی، تو ہم یہ چیزیں نہ کرتے اگر اللہ نہ چاہتا. حالانکہ انسان تو خود اپنے آپ کو اس چیز کی طرف لے کر آتا ہے، اس برائی کی طرف لے کے آتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو کلیئر احکام اترے ہوئے تھے. كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے. مطلب جو قومیں تباہ ہو چکی ہیں یہ لوگ بھی انہی کی روش پہ چل رہے ہیں، یہی حرکتیں وہ کیا کرتے تھے، اسی طرح کی باتیں وہ کرتے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم بھی مسلمان ہو جاتے، اگر اللہ چاہتا تو ہم بھی نماز، جیسے کہ آج بھی سنتے نا، ہم اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم بھی نماز پڑھنے لگ جاتے، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے. حالانکہ اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ بیسیکلی تقدیر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ڈرٹی کانشیس کا مسئلہ ہے. جو انسان کا اپنا کانشیس ہے نا، یہ اس کا پرابلم ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بعد میں انہیں، کیونکہ قرآن میں تو یہ بات ہم ملٹیپل ٹائمز پڑھائے ہیں، اب یہ نہیں کر سکتے کہ ہم ایک چیز ایک آیت کو اٹھا کر ہم یہ کہہ دیں کہ جی اللہ تعالیٰ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم اپنا راستہ درست کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی باتوں کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ بس نہیں ہے رسولوں پر کچھ بھی ذمہ داری. اپنے نبیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود کلیئر کر دیتے ہیں، بس نہیں ہے رسولوں پر کچھ بھی ذمہ داری سوائے واضح طور پر پہنچا دینے کے. Your duty is to convey, not to convince. ہمارا کام بھی، ہمارے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، قریبی دوست ہوتے ہیں، آپ ان کو جو بھی آپ تک صحیح بات پہنچی ہوتی ہے آپ آگے ان تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. انسان کو اس چیز کے لیے تکلیف ضرور پہنچتی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بارہا رسولوں کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہے، یعنی جو بھی آپ تک پیغام پہنچا رہا ہے کہ ان کا کام تھا بس پہنچا دینا. جب نبیوں سے یہ کہہ دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا یہ چیز کہہ دی گئی ہے، تو ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو بات ساری یہ ہمیں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ تم تک بس پہنچا دینا ہے. دیکھیں ہماری ذمہ داری صحیح بات آگے کر دینی ہے. اگلا بندہ مانتا ہے نہیں مانتا ہے، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت کے لیے کب کھولتے ہیں، کب وہ اپنا عمل درست کرنے کے لیے وہ ولنگ ہے انسان، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رُسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ. اور ہم نے تو ہر امت میں ایک رسول بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو. طاغوت کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو یا کسی اور شخص کو اللہ تعالیٰ کے مد مقابل اس طرح سمجھے کہ اس کا حکم مانا جائے گا یا میرا حکم مانا جائے گا، یہ فلاں. جیسے کہ انسان جب مجھے وہ جو بہت ہی عام ہو گیا ہے میرا جسم میری مرضی، جب انسان کو لگے کہ میری ملکیت ہے، میری مرضی ہے ہر چیز کے اوپر، یہ ہے طاغوت. جب وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لاز کے مد مقابل آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ جی میری مرضی چلے گی، تو کہا یہ گیا ہے کہ اللہ ہی کی بندگی کرو اور طاغوت سے بچو. تو ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہیں اللہ نے ہدایت دے دی، جو اس قابل تھے، جنہوں نے اپنا رویہ درست کرنے کی کوشش کی، جو بات سننے کے لیے تیار تھے، جنہوں نے تکبر نہیں کیا. تو ایسے تھے لوگ جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی. وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اور کچھ وہ بھی تھے جن پر مسلط ہوگی گمراہی، انہوں نے اپنے آپ کے لیے گمراہی خود خرید لی. جب وہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ایک رسول آ رہا ہے جو کہ آ کے ان کو مستقل پیغام دے رہا ہے، قرآن جیسے آج کل بھی ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، بے تحاشا ماشاء اللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے لوگوں کو نالج دیا ہے، وہ اسکالرز ہیں، وہ دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، وہ صحیح بات آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو اور کچھ وہ بھی تھے جن پر مسلط ہو گئی گمراہی. تو تم گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. جو کہ مکے والے تھے ان کا تو کام تھا تجارت کا، وہ تو اوپر شام کی طرف بھی جاتے تھے، نیچے یمن کی طرف بھی جاتے تھے، ان میں بیچ میں کئی ایسی بستیاں آتی تھیں، قوم لوط وہیں پر تھی، کئی ایسی چیزیں وہاں پہ بستیاں آتی تھی جن کے کھنڈرات میں سے وہ گزرتے تھے. تو گھومو پھرو زمین میں اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا. إن تحرص على هداهم
فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين۔ اے نبی، اگر آپ کو بہت خواہش ہے ان کی ہدایت کی تو یقیناً اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جس کو وہ گمراہ کر دیتا ہے، اور ان کے لیے نہیں ہوگی کوئی مددگار۔ باسر یہ ہے کہ انسان اگر اپنے آپ کو بار بار یہ ثابت کرے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو ہدایت دی جائے، وہ بار بار جھٹلائے احکام کو، یا وہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ اڑا رہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ جس کو گمراہ کرتے ہیں اس کا پھر کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ پھر آپ چاہے وہ آپ کا کتنا ہی کوئی قریبی ہو، پھر آپ اس کو راہ راست پہ کھینچ کے نہیں لا سکتے۔ اس نے پروف کر دیا اپنے آپ کو، پھر چاہے وہ آپ اس سے کتنی ہی محبت کرتے ہو، چاہے پھر وہ اپنی آپ کی اولاد ہو، چاہے پھر وہ آپ کے اپنے ماں باپ ہو، چاہے وہ آپ کا اپنا اسپاؤس ہو، پھر اس کو ہدایت نہیں دی، آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدَ عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اپنی پکی قسموں اور وہ اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اپنی پکی قسمیں کہ اللہ ہرگز نہیں اٹھائے گا اس کو جو مر جائے گا، معنی کہ ایک دفعہ مٹی ہو گئے تو ختم۔ کیوں نہیں، یہ وعدہ ہے اس کے ذمے سچا کہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، تاکہ وہ واضح کر دے ان پر وہ تمام چیزیں جن میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے، جو جھگڑے ہو رہے تھے، جو فساد ہو رہے تھے، جو ماننے کو تیار نہیں تھے، اپنی طرف سے دلیلیں پیش کر رہے تھے، یہ ساری دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مقصد جو آخرت کے دن کا ہے، اور اس لیے بھی کہ کفار جان لے کہ وہی جھوٹے تھے۔ إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون۔ ہمارا قول تو کسی چیز کے بارے میں بس یہ ہوتا ہے جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم فرماتے ہیں اسے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، کن فیکون۔ ہمارے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے یہ کوئی مشکل چیز نہیں ہے کہ قیامت کب آ جائے، ان کے لیے یہ صرف ایک کلمہ کن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ بس ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی۔ تو انسان اپنے آپ کو ان چیزوں کے لیے تیار رکھے اور اپنے آپ کو بچا کے چلے اور اللہ کا تقوی اختیار کرے۔ آج کا ہمارا لیسن یہیں تک۔ ہمارے جو مین سبق تھا وہ یہ کہ بغیر علم کے بات آگے نہ کریں۔ یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں کہ میں نہیں جانتی۔ آپ اگلے بندے سے کہیں کہ آپ سرچ کر کے آپ بتا دیں گی۔ جی ہمارا آپ کچھ شیئر کرنا چاہیں گی؟ میں اس پہ ایک حدیث کوٹ کرنا چاہتی ہوں۔ جی پلیز شیئر کریے۔ یہ جو آپ نے ابھی آیت پڑھی ہے، مطلب اس کی تفصیل میں کہ ہم کوئی بغیر تصدیق کے بات نہیں کرنی چاہیے، بغیر علم کے بات نہیں کرنی چاہیے۔ جی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا تو اس شخص نے ان تمام لوگوں کا اجر بھی ملے گا، اور اس کی دعوت پہ ہدایت کا راستہ اپنائیں گے، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو ان لوگوں کے گناہوں کا بار بھی اسے اٹھانا پڑے گا بالکل، جو اس کی دعوت پہ گمراہ ہو۔ مطلب بہت بڑی بات ہے یہ، بہت بڑی کہ بات آپ کے لیے گناہ جاریہ بھی ہے اور صدقہ جاریہ بھی ہے، کہ اگر وہ فوت بھی ہو جائے تو اس کو وہ مل رہا ہے، گناہ بھی مل رہا ہے اور ثواب بھی مل رہا ہے اگر اس نے نیکی بالکل۔ کی آپ بات بتائی۔ تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ۔ اور آپ دیکھیں نا کہ جس آیت کے اس پہ ہم یہ بات کریں اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے گناہوں کا بھی بوجھ اٹھائیں گے اور ان لوگوں کا بھی جن کو انہوں نے گمراہ کیا لا علمی میں۔ بالکل، حدیث بھی بالکل یہی کہہ رہی ہے۔ بالکل، جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ بارک اللہ فیکم۔ جی میم میرے ذہن میں بھی ایک بات ہے، مطلب ہم لوگ دیکھتے ہیں نارملی اپنی لائف میں کہ لوگ جو ہیں وہ ایک طرح سے جو ہیں وہ نماز بھی پڑھے ہوتے ہیں، قرآن بھی پڑھے ہوتے ہیں، ترجمے کے ساتھ بھی پڑھے ہوتے ہیں، جی لیکن وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ساری ولگیرٹی بھی کر رہے ہوتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایک طرح سے یہ ایسا فیل نہیں ہوتا کہ کچھ منافقت اور مطلب مکس اپ ہو رہا ہے بہت زیادہ یہ؟ تو آپ یہ مطلب اگر آپ کے بارے میں ایک راستے چلیں تو آپ اسی راستے کو چوز کریں، وہ پھر آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس کو چوز کر رہے ہیں۔
بالکل بیٹے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، اور یہ منافقت ہی ہے کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو سمجھ لے کہ جی یہ میں نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی تو بس کافی ہو گیا۔ بات یہی ہے جو کہ ہمارے اگلا لیسن بھی ہے، آپ قرآن کی نعمت، اس کی اس برکت کو تبھی ایکسپیرینس کر سکتے ہیں جب تک آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کریں، ورنہ آپ کے لیے صرف ایک کتاب ہے، جیسے کہ آپ کے گھر میں 10 کتابیں رکھی ہوئی ہیں، وہ اسی طرح کی کتاب ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کی تو اس سے بس وہ اسی سے برکت ہو جائے گی۔ بالکل قرآن کی تلاوت کرتے رہنی چاہیے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، تمام قرآن کی تلاوت کرتے رہنی چاہیے، لیکن جو احکام ہے جب تک اس کو ایکسپیرینس نہ کیا جائے، جب تک اسے اپنی زندگی میں شامل نہ کیا جائے، ہم انہیں ایکسپیرینس نہیں کر سکتے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ خیر کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔